کیا زبان سے کوئی برا کلمہ نکالا جا سکتا ہے؟ اسی لیے حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دینا، ان پر سب و شتم کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھنا یہ تم پر واجب ہے، یہ تم پر لازم ہے۔ ایسے ہی آپ اور آگے بڑھ کے دیکھیں، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی، کہ اے لوگوں میرے صحابہ کی عزت کیا کرو، میرے صحابہ کا احترام کیا کرو۔ سامنے جو بیٹھے ہیں وہ سب تو صحابہ ہی ہیں، تو اب یہ خطاب بھی کس سے ہے؟ صحابہ کے واسطے ہم سے خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ اے بعد میں آنے والی امت، تم پر لازم ہے کہ تم میرے صحابہ کی تعظیم کیا کرو۔ کیوں تعظیم کرو؟ کیونکہ وہ تم میں سب سے بہترین لوگ ہیں، سب میں بہترین لوگ ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں وہ کتنے بہترین لوگ ہیں؟ حضرت امام ابن وہب نے ایک روایت نقل کی ہے الکلام الاوضح میں کہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ ہیں کون؟ روایت نقل کی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے لوگوں کو پیدا فرمایا سب کو عقل اور شعور کی دولت عطا فرمائی، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ اب وہ لوگ پوری کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد سے لے کر صبح قیامت تک جتنے انسان ہوں گے، ان سارے انسانوں میں جن لوگوں کی عقل، جن کا شعور سب سے اچھا تھا، اللہ نے انہی کو اپنے محبوب کا صحابی بنایا ہے، انہی کو اپنے محبوب کا صحابی بنایا کہ ان سے بہتر عقل کسی اور کی نہیں ہے، ان سے بہتر شعور کسی اور کا نہیں ہے، سب سے بہترین عقل رکھنے والے وہ لوگ۔ تو اب ہم تو ناقص العقل ہیں، تو کیا کم عقل والا کامل عقل والے پر اعتراض کرے گا؟ ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کی عظمت و شان کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو میرے بعد صحابہ کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا اور انہیں سب و شتم کا نشانہ نہ بنانا، ان پر طعن و تشنیع نہ کرنا، ان پر گالی گلوچ نہ کرنا، ان کے خلاف زبان دراز نہ کرنا، کیونکہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کے سبب ان سے محبت کیا کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے وہ میری دشمنی کے سبب ان سے دشمنی کیا کرتا ہے۔ اب جو حضور کے صحابہ سے محبت کرے گا وہ دراصل رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے، اور جو حضور کے صحابہ سے دشمنی کرے گا وہ دراصل رسول اللہ علیہ السلام سے دشمنی کرنے والا ہے۔ یہ چند روایات آپ نے دیکھی جو یہ بتاتی ہیں کہ ہمیں حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق اپنی زبان کو، اپنے دل کو محفوظ رکھنا ہے۔ ایک اور عظیم روایت دیکھیے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے فَأَمْسِكُوا، تو اپنے آپ کو روکو۔ کس چیز کو روکو؟ اپنی زبان کو بھی روکو ان کے بارے میں غلط جملہ بولنے سے، اور اپنے دل کو بھی روکو ان کے بارے میں برا خیال دل میں لانے سے۔ ایسا نہیں کہ صرف زبان کو روک لو گے کافی ہو جائے گا، بلکہ صحابہ وہ ہیں کہ ان کے بارے میں غلط خیال دل میں لا بھی نہیں سکتے ہو۔ وہ اتنی عظیم الشان شخصیت ہے، اتنے بلند رتبے کے وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ یہ چند روایات میں نے پیش کی ہیں۔ میں ان روایات کے تناظر میں جو چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں اسے بہت توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں فتنوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، ہر طرف سے کوئی نہ کوئی ایک نیا فتنہ نمودار ہوتا ہے، اور فتنوں کی پیدائش کس طور پر ہو رہی ہے؟
آقائے کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اے لوگوں، قیامت کا جب قرب ہوگا، آخری دور ہوگا، اس دور میں فتنے بارات کی طرح سے تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے۔ بارات کی طرح سے یعنی تم ان کا استقبال کرو گے، انہیں اپنے گھر میں جگہ دو گے، اسے اپنے دل دماغ میں جگہ دو گے، یہ سوچ کر کے یہ تو صحیح چیز ہے، یہ تو درست چیز ہے، تم ان کا استقبال کرو گے، اسے اپنے دل میں جگہ دو گے۔ مسلمانوں، آج آپ سوشل میڈیا کے دور کو دیکھ لیجئے، ایک آدمی اپنے گھر میں اپنے بستر پر پڑا ہوتا ہے، لیکن اسی کے ذریعے سے اس تک کتنے سارے فتنے پہنچتے ہیں۔ یہ جو فتنوں کا دور اور جو فتنوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، اسی فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ وہ ہے جو حضرات صحابہ کرام کی شان میں سب کو شتم کیا کرتا ہے، خصوصاً صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ زبان طعن دراز کیا کرتا ہے۔ میں مختصر سا پس منظر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کھولتے کیوں ہیں، اس چیز کو سمجھیں آپ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ آپ کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ آپ کو قتل کرنے والے تھے۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت امیر المومنین مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے، آپ خلیفہ ہوئے۔ اسلام کا ایک قانون ہے کہ ایک آدمی اگر کسی دوسرے شخص کو ظلماً قتل کر دیتا ہے تو قصاص میں اسے پھر قتل کیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی صحابی رسول تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، آپ کو جن لوگوں نے قتل کیا، شہید کیا، وہ ظلماً بطور ظلم قتل کیا، ظلم کے طور پر آپ کی شہادت ہوئی۔ اب جب ظلم کے طور پر آپ کی شہادت ہوئی تو پھر جنہوں نے قتل کیا ان سے قصاص لینا یہ شرعاً واجب تھا، یہ شرعاً لازم تھا۔ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر معاویہ نے گزارش کی کہ امیر المومنین، وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا انہیں قصاص میں قتل کیا جائے، یہ حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ تھا۔ حضرت مولائے کائنات نے توقف فرمایا اور ان کے اس مطالبے کا ابھی جواب نہیں دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے خیال فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا اور آپ کا خون بلا وجہ بہایا ہے، اگر ان لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا تب تو لوگوں کے اندر جرأت پیدا ہو جائے گی اور جو جس کو چاہے گا وہ قتل کر دے گا، وہ اسے مارتا پھرے گا، تو پھر اسلامی قانون قصاص کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے انہیں فوراً سزا دینا واجب ہے، فوراً سزا دینا لازم ہے۔ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توقف کیا۔ حضرت مولائے کائنات نے یہ خیال فرمایا جی اس سلسلے میں مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ بھائی